مسلمان ایسا کوئی لال جنا ہی نہیں ہے جو کسی میدان میں تجھ سے آگے نکل جائے۔ اور ادھر رسول پاک مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ معلوم ہو گیا صدیق نے ایسے کام کیے جس پر خدا بھی خوش، مصطفیٰ بھی خوش۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے فرمایا ہے میرا سلام پہنچاؤ ابو بکر صدیق کو، سلام پہنچاؤ، اور ساتھ ابو بکر سے یہ پوچھو یہ اس فقیری کی حالت میں لباس بھی دے دیا ہے، اس پھٹے پرانے بوری کے کانٹوں سے سیے ہوئے لباس میں اب بھی اس حال میں بھی مجھ پر راضی ہے؟ رب پوچھ رہا ہے، ابو بکر سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے کہا ابو بکر رب سلام کہہ رہا ہے اور رب پوچھ رہا ہے اس حالت میں راضی ہو؟ وجد نہیں طاری ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ، وجدانی کیفیت میں جھومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور عرض کرتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ واللہ انا بربی راضن، انا بربی راضن، اللہ کی قسم حضور میں اس حال میں بھی اپنے رب پر راضی ہوں، رب پر راضی ہوں، رب پر راضی ہوں۔ یہ ہو گیا۔ اب نبی پاک نے نظر اٹھائی، فرمایا جبرائیل نوری البدن ہے تو، لطیف جسم تیرا نورانی، یہ لباس کیا، یہ کھردرا سا لباس پہن کے آج آ گیا، یہ بوری، یہ کانٹے۔ عرض کی یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں، آسمانوں میں رب نے اعلان کر دیا سارے نوری فرشتوں کو، فرمایا آج مجھے وہی لباس اچھا لگ رہا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ لکھا ہے مفسرین کرام نے یوتی مالہ یتزکا کے تحت صدیق اکبر نے 40,000 درہم اللہ کی رضا کے لیے سرکار کے حکم کے مطابق خرچ کیے، اور زیادہ تر ان غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جو مومن ہونے کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ اور سرکار فرماتے ہیں صدیق کا مال میں اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہوں جیسے اپنا مال۔ روئے صدیق اکبر حضور میرا مال کہاں؟ آنا و مالی لکا یا رسول اللہ، میں خود بھی میرا مال بھی سب آپ ہی کا ہے۔ حضرت بلال کو اذیتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جناب رحمت اللہ العالمین نے دیکھا، دکھ ہوا، دل میں آیا کاش یہ آزاد ہو جائے، زبان پہ بھی آ گیا بلال کی بلال آزاد ہوتے، زبان پہ آیا، صدیق اکبر نے یہ بات دل میں راسخ کر گئے۔ جو کچھ مال متا ملا گھر میں لیا، امیہ بن خلف کے پاس جا پہنچے، ظالم کیوں ظلم کرتا ہے اس بیچارے، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی تیرا نقصان کیا ہو، تجھے گالی دی ہو، تجھے تکلیف، جا بڑا ہمدرد غمخوار آیا، بہت ہمدردی کرنی ہے تو پیسے دے کے خرید لے، تیرا ہو جائے گا جو مرضی کا، جب تک یہ میرا غلام ہے جو مرضی کروں۔ صدیق اکبر نے کہا ہاں میں خریدار ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچے گا؟ جتنی قیمت اس ظالم نے منہ سے مانگی، بھاؤ تاؤ نہیں چکایا صدیق اکبر نے۔ وہ تو امیہ کو کیا پتا تھا اس کی قیمت کتنی ہے، وہ تو صدیق اکبر
وہ تو دنیاوی چند ٹکے مانگ رہا تھا، اپنے خیال کے مطابق اس نے بڑی قیمت مانگی. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، کیا جتنا مانگا صدیق اکبر نے اس کے منہ پہ دے مارا. یہ لے پیسے اس کے ہو گئے، بلال صدیق اکبر کا ہو گیا، صدیق اکبر کا ہو گیا تو رسول اللہ کا ہو گیا، رسول اللہ کا ہو گیا تو خدا کا ہو گیا. لے کے چلے صدیق اکبر. دیکھو وہ کام جن پہ اللہ راضی ہو، دعا کی تھی نا، قبول ہو گئے. لے کے چلے، یا رسول اللہ بلال کو لے آیا ہوں. خرید لیا ہے؟ اس کی ہاں یا رسول اللہ خرید لیا. اتنی قیمت اس نے مانگی، اتنی دے. فرمایا اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، بلال کا خریدنا، آزاد کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا بھی اس میں حصہ ڈال، مجھے بھی شریک کر. اللہ. پھر صدیق اکبر نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ فارسی میں کیا. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراکت تو ہوتی ہے دو مالکوں میں، وہ بھی مال کا مالک، وہ بھی مالک. شراکت ہوئی، یہاں مالک تو ہے ہی کوئی نہیں. ماں گفت ماں دو بندگانے کوئے تو گفت ماں دو بندگانے کوئے تو کردہ ہم آزاد حضورا پر روئے تو. حضور ہم دونوں ہی آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں، میں نے بلال کو آپ کی طرف سے آزاد کر دیا ہے، سارا ہی آپ کا، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے جبرائیل امین. سرکار نے حکم دے دیا جبرائیل حدث پہ فضائل عمر. آج ذرا میری بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے میرے عمر کی فضائل بیان کر. حکم سرکار کا جبرائیل علیہ السلام کو فضائل عمر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے وقت میں ایک مجلس میں، ایک نشست میں فضائل عمر بیان نہیں ہو سکتے، کتنا وقت چاہیے؟ عرض کی حضور لو حدثتک فضائل عمر منذ ما لبث نوح فی قومہ، اتنا وقت مجھے مل جائے جتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارا، یعنی قرآن کی روح سے 950 سال، اتنا عرصہ، اور میں اور کوئی کام نہ کروں، صرف فضائل عمر بیان کروں. ماں سارا وقت دیکھو نا، فرشتے ہیں، کھانا پینا بھی کوئی نہیں، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں، سونا بھی کوئی نہیں، زبان میں لکنت بھی کوئی نہیں، مسلسل زبان جبرائیل چلے، فضائل عمر بیان ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال کا عرصہ بیت جائے، میری زبان مسلسل چلتی رہے بغیر کسی وقفہ کے، فضائل عمر بیان ہوتے رہیں، پھر بھی ما نافذت فضائل عمر، فضائل عمر پھر بھی پورے نہیں ہوں گے. حضرت عمر کے فضائل بیان کریں جبرائیل امین، 950 سال لگے پورے، پھر بھی وَأَنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ ابی بکر. حضرت عمر خود سراپا عمر ساری نیکیوں سمیت صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے، جس کی ایک نیکی کو بیان کرے جبرائیل امین جیسی پاکیزہ زبان 950 سال میں بھی ختم نہ ہو ایک نیکی. خود اس صدیق اکبر کے سارے کمالات کو بیان کرے، چاہے آستانہ عالیہ میں ہو بابرکت جگہ، تو کتنا کیسے بیان کر پاتا ہے؟ بالآخر وہی کہنا پڑے گا جو جبرائیل امین نے کہا
اتنا عرصہ لگا کے بھی ختم نہیں ہوتے، تو پیر صاحب سے معذرت کے ساتھ جب 950 سال کے بعد یہی جواب دینا ہے تو کیوں نہ 50 منٹ پہ ہتھیار ڈال دیے جائیں، گھڑی نہیں دیکھی ویسے پیر صاحب نے پابندی لگا دی تھی۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما